ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہ رہی کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے. انہوں نے دونوں آفیسز جو ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، پریزیڈنٹ آفس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا ہے. اگر اس کے کانسیکوینس کے اندر جاتے ہیں کہ جی الیکشن اگر پریزیڈنٹ کا کام تھا تو اس نے نہیں دی، تو آج تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی نا کہ پریزیڈنٹ پہ پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور اسی طرح الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں اور اس کا کانسیکوینس کیا ہے. بات یہ ہے کہ بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن سر اس کے لیے تو تعین ہونا چاہیے نا کے اندر کہ 90 دن کا پیریڈ تھا وہ 51-5 کے بعد شروع ہوگا. نہیں صاحب ایک سیکنڈ بات سن لیں دیں. نہیں صاحب ایک سیکنڈ. نہیں صاحب آپ کی ساری جواب ہم دیتے ہیں. وہ 51-5 کے بعد شروع ہوگا، 90 دن کا وہ پیریڈ ہے. ہم نے چونکہ اس کے اندر پینک کی ہے، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا، اور ان میں سے 13 ایسے تھے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر تھے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اس چیز کے اندر کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سی سی آئی کے اندر آپ نے ڈائسنٹ کیا تھا اس چیز کے کہ نہیں ہونی چاہیے. جی اب 51-5 کا پروسیس آگے آئی ہے. سپریم کورٹ میں آپ کو بتاؤں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو پچھلے چیف جسٹس تھے اگر وہ چاہتے تو الیکشن پنجاب کے بھی 90 دن کے اندر ہونے تھے. چونکہ سپریم کورٹ کا کام 1-2 ہیئرنگ کے اندر کام کو ختم کرنا ہے، ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے اس چیز کے اندر. آج سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے ایک وایا میڈیا کیا، پریزیڈنٹ آفس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا، اسے انہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو پہلے بھی یہ کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں احسان صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو ایلیویٹ کیا، لیکن اس کی مختلف قانوندان مختلف تشریحات نکال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اختیار ابھی بھی الٹیمیٹ الینا ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ ہم اس کے اندر ابھی فیصلہ کریں کہ پریزیڈنٹ نے دینا ہے یا اس نے دینا ہے. لیکن کیا یہ تعین کیے بغیر آگے بڑھنا صحیح ہوگا؟ اور اس ملک کے اندر الیکشن پھر ایک کانٹروورشل کی طرف جائیں. اب یہ ہے کہ لیکن کیا یہ تعین کرنا الیکشن کمشنر کو سر ایک قتل ہو گیا، میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں پریزیڈنٹ ہاؤس یہ اناؤنس کرے گا، اور صبح اس کے اندر انڈورسمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل. ٹھیک ہے احسان صاحب میری بات سنیے گا، میری گزارش سنیے گا احسان صاحب. اچھا ٹھیک ہے احسان صاحب، مجھے یہ بتائیں ایک قتل ہو گیا، لیکن قتل کس نے کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. 2 لوگوں کے اوپر شک جا رہا ہے، 2 لوگوں کے اوپر شک جا رہا ہے. ہوا ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم کنفیوژن کے اندر جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن کی ہم صرف ایک کلاس کو پڑھیں گے یا ایک آرٹیکل کو پڑھیں گے؟ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو سارا پڑھنا ہے تو الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ 51-5 سے ہوگا. آگے شہزاد بھائی نے یہ کہا کہ ڈیلیمیٹیشنز کے اندر کانسٹیٹوئنسیز نہیں تھی. بھائی اس کے اندر 2 ایشوز ہیں. اگر یہ طے کر دیتی سی سی آئی کہ ہم نے سیٹوں کو بڑھانا ہے تو پھر اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کو 2/3 کی امینڈمنٹ چاہیے تھی 51-5 کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے. پہلے آپ پروونشل سیٹس بڑھاتے ہیں. اچھا احسان صاحب، اب آپ ہمیں ایک نئی انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں، پھر تو اور مزید وضاحت ہونی چاہیے. شہزاد علینا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی شہزاد. انہوں نے صرف کہا ہے احسان صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں ایک سیکنڈ. احسان صاحب میری درخواست ہے ہمارے ساتھ شہزاد اقبال صاحب فون پہ ہیں، وہ ہمیں سن نہیں پاتے، تو ان کی رائے لے کے پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. شہزاد، مجھے تو احسان صاحب کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے مجبوری کے تحت سینسس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ تمام صوبوں میں ایک پروپورشن سے ہی آبادی بڑھی ہے، لہٰذا سیٹوں کی تبدیلی نہیں ہوگی. کیا یہ ہوا ہے مجبوری کے تحت یہ ہم نے نکالا ہے یا جنرلی سینسس کا یہی نتیجہ آیا تھا؟ سی سی آئی نے فیصلہ کیا تھا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم 17th امینڈمنٹ کی پروویژنل پہ جاتے جو 17 کا تھا، ہمیں 27ویں امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی کہ ہم 2023 کے جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں یا 24 کے اندر ہے، اس کے لیے ہمیں ایک نئی امینڈمنٹ چاہیے تھی. جی بالکل، اور 2017 میں اس طرح ہوا تھا جب 19ویں آئینی ترمیم آئی تھی. جی بالکل پروویژنلی اس کو کیا تھا، 1 ٹائم کے لیے کیا تھا، اور سینسس نوٹیفائی کرنے سے پہلے نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پرانے سینسس پہ جائیں گے، یعنی کہ وہ ایک اور امینڈمنٹ لے کر آتے، چاہیے تھا پہلے کر لیتے، اس پروسیس میں نہ ڈلتے، پروویژنلی ہی وہ ایکسپٹ کرتے. یہ 1 ہفتے پہلے کا پلان تھا. ابھی عمر بھی جو ساری باتیں کر رہے تھے، بالکل پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے تحفظات ہیں سینسس پہ. کیا ڈیولپمنٹس بھی ذرا اس پہ بھی بات کر لینا کہ کس طریقے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سینسس بھی نوٹیفائی ہوں گے اور پھر اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن بھی ہوں گے. راجہ ریاض صاحب کی آپ لوگوں نے بات کی، کیا اگر تمام چیزیں سسٹمیٹکلی چل رہی تھی تو راجہ ریاض صاحب کو الیکشن کمیشن سے پہلے پتا تھا کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ماریا کے شو کا حوالہ دیا. جب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، کیئر ٹیکر بنا ہے، تب انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ یہ فروری میں الیکشن ہوں گے. اس وقت تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کریں گے. نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت یہ اظہار کیا تھا کہ پہلے ہم سینسس کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری چیزوں پر آئیں گے.
تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ سینسس کا نتیجہ چونکہ ایسا آیا ہے اس لیے ہوا ہے, میں ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا ہوں. 51.5 کہتا ہے ایلوکیشن آف سیٹس, تو کیا ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا سینسس کا نتیجہ اس قسم کا ہے کہ صوبوں میں سیٹیں نہیں بڑھنی ہے. امپورٹنٹ بات کی شہزاد, کیا سپریم کورٹ یہ تعین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بالکل تعین کرنا چاہیے کہ کیا آئین جو ہے وہ پریویل کرے گا اور ڈیٹ صدر نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. اس معاملے کو آپ ایسے بیچ میں کھلا نہیں چھوڑ سکتے. آج کے فیصلے کے اندر تو سپریم کورٹ یہ ڈیٹرمن نہیں کرے گا, اور سپریم کورٹ کو ڈیٹرمن بھی نہیں کرنا چاہیے اس چیز کے اندر. وہ اس لیے ڈیٹرمن نہیں کرنا چاہیے کہ پھر آپ کو ایک نیا بینچ بنانا پڑے گا, چونکہ آرٹیکل 184(3) کے 5 ججز بیٹھیں گے, پھر نوٹسز ہوں گے, اور اگر ایک لمبی احسان صاحب اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں تو کیا یہ نظریہ ضرورت نکالا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے, یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر بالکل ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, اور اگر وہ 90 دن کا پورا ہوتا تو پھر یہ کویسچن ریز کیا جا سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے. سر ایسے تو اگلے الیکشنز کے اندر اس طرح تو اگلے الیکشنز کے اندر بہت سی مجبوریاں لا کے ہم دوبارہ ان کو تاخیر کر سکتے ہیں. یہ کیسی پریسیڈنٹس بن رہی ہے؟ 90 دن کا علینا جو 90 دن کا ٹائم تھا وہ پریزیڈنٹ نے بھی اسی وقت دینا تھا نا جب 51(5) کے 120 دن پورے ہوتے. پھر یہ کویسچن آنا تھا کہ جی پریزیڈنٹ اور وہ سپریم کورٹ کرتی. ابھی تو اس سے پہلے ہے, اور سپریم کورٹ نے آج بہت اچھا پلے کیا ہے. وہ کسی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے اندر نہیں جا رہے. وہ یہ چاہتے ہیں, اور جو پٹیشنرز ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے, اس ملک کے اندر الیکشن ہو. اس کے اندر انہوں نے ایک ایمیکیبلی چیز ریزالو کی ہے, اٹارنی جنرل کو اس کے اندر شامل کیا ہے. ڈیٹ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی اور کل سپریم کورٹ اس کو ڈسپوز کر دے گی.